ये कायनात बहुत बड़ा और निहायत पेचीदा है। अगर किसी खुदा ने इसको बनाया है तो वो खुदा भी निहायत अजीम और ताकतवर होगा। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि मजहबी लोगों को खुदा के वजूद को मंतकी तौर पर साबित करने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। हम ये तो देखते हैं कि इतनी वसी और अरीज़ कायनात है, लेकिन इसका बनाने वाला कौन है और कहाँ है। इस सिलसिले में खुदा के वजूद को साबित करने के लिए काफ़ी मुफक्किरीन ने बहुत सारे दलाइल दिए हैं। इस वीडियो सीरीज में, जो कि किताब फिलॉसफी ऑफ रिलीजन से लिया गया है, हम इन्हीं दलाइल का जायज़ा ले रहे हैं जो खुदा के वजूद के हक़ में दिए गए हैं। ये सवाल कि क्या खुदा के वजूद को दलाइल और मंतक से साबित किया जा सकता है, इस सिलसिले में पिछले 2 वीडियोज़ में हमने खुदा के वजूद के हक़ में दिए गए 2 ऐसे दलाइल पर तबसरा किया था जो इस कायनात के वजूद को बुनियाद बनाकर खुदा के वजूद का दावा करते हैं। उनके बकौल चूँकि कोई चीज़ बग़ैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती, लिहाजा ज़रूर इस कायनात को बनाने वाली ऐसी हस्ती होनी चाहिए जो इस कायनात से हटकर ख़ुद से वजूद रखती हो और अपने वजूद के लिए किसी बैरूनी खालिक की मोहताज ना हो, और उसी हस्ती को खुदा कहते हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो बराह करम पहले वो वीडियोज़ देख लें। आज की वीडियो में हम एक और दलील पर बात करेंगे। ये दलील कायनात और उसमें मौजूद अशिया के वजूद के बजाय कायनात और उसमें मौजूद अशिया की पेचीदा बनावट को बुनियाद बनाकर यह दावत करती है कि ऐसी पेचीदा और मुनज़्ज़म कायनाती निज़ाम बिना किसी हज़ीम हस्ती के तख्लीक के वजूद में नहीं आ सकती। जैसा कि हम देखते हैं कि सूरज और ज़मीन की मुकर्ररा वक्त और मदार पर गर्दिश, ज़मीन पर मौसमों की तरतीब, सूरज से ज़मीन का फासला, हवा में ऑक्सीजन और दूसरे गैसों की मखसूस मकदार, इंसानी जिस्म का पेचीदा निज़ाम, अगर इनमें थोड़ी कमी बेशी की जाए तो ज़मीन पर ज़िंदगी का होना जैसा कि इस वक्त मौजूद है मुमकिन ना होता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इंसान के लिए इस दुनिया को डिज़ाइन किया हो। यूँ ना सिर्फ फ़िलासफ़र बल्कि एक आम शख्स भी अपने मुशाहदे की बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुँचता है कि बग़ैर किसी अक्ल कुल खालिक के ऐसा निज़ाम तरतीब देना नामुमकिन है, लिहाजा खुदा मौजूद है। इस सिलसिले में फ़िलासफ़ी की दुनिया में सबसे मशहूर दलील घड़ी की मिसाल की दलील हमारे तवज्जो का मरकज़ रहेगी। इस वीडियो में ये देखेंगे कि ये दलाइल मंतक के इल्म के मुताबिक कितने जानदार हैं, और ये भी देखेंगे कि क्या इन दलाइल के जवाब में मुल्हिद फ़िलासफ़र के पास कोई जवाब है। अगर वीडियो देखने के बाद आपके जहन में कोई सवाल या इस वीडियो में उठाए गए सवालात से मुतालिक कोई जवाब हो तो बराए करम हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। खुदा के वजूद पर पेश की जाने वाली इस दूसरी मुशाहिदाती दलील या पोस्टीरियोरी दलील जिस पर हम आज बात करेंगे को टेलियोलॉजिकल दलील कहा जाता है। इसका नुक्ता आगाज़ ये मफरूज़ा है कि कायनात में एक बामकसद और बाकायदा नज़्म व तरतीब पाई जाती है, और ये नज़्म किसी आला ज़हानत या बरतर हुनरमंद डिज़ाइनर की मौजूदगी के बग़ैर मुमकिन नहीं, या कम अज़ कम इस तरतीब और नज़्म की मौजूदगी इस इम्कान को बहुत ज़्यादा तक़वियत देती है कि कोई ना कोई खालिक ज़रूर है। ये दलील अगरचे सबसे पहले अफलातून और सेसो की तहरीरों में सामने आती है, मगर इसकी एक मजहबी शक्ल हमें इब्रानी सहीफ़े यानी ज़बूर में भी दिखाई देती है, जो कुछ यूँ है। आसमान खुदा के जलाल की खबर देते हैं और फलक उसके हाथों के काम को ज़ाहिर करता है। दिन के बाद दिन बोलता है और रात के बाद रात इल्म देती है। ना कोई ज़ुबान है, ना कोई बोली जहाँ उनकी आवाज़ सुनाई ना देती हो। इनकी गूंज सारी ज़मीन पर फैल चुकी है। विलियम पेली नामी मुसन्नफ़ ने अपनी किताब नेचुरल थियोलॉजी, जो 1802 में शाये हुई, इस दलील को सबसे वाज़े और मरबूत अंदाज में पेश किया, जहाँ उसने अपनी मशहूर घड़ी वाली मिसाल दी। वो लिखता है, फ़र्ज़ करें मैं किसी मैदान से गुज़र रहा हूँ और मेरा पाँव एक पत्थर से टकराता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि ये पत्थर कहाँ से आया, तो शायद मैं कह दूँ कि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये हमेशा से यहाँ पड़ा हुआ है, और यह जवाब शायद किसी को गैर माकूल महसूस ना हो। लेकिन अगर उसी जगह मुझे एक घड़ी पड़ी मिले और मुझसे सवाल हो कि ये घड़ी यहाँ कैसे आई, तो मैं शायद वही पुराना जवाब ना दूंगा कि ये हमेशा से यहाँ पड़ी है।
مگر سوال یہ ہے کہ گھڑی اور پتھر کے معاملے میں فرق کیا ہے؟ وہ جواب جو پتھر کے لیے قابل قبول تھا گھڑی کے لیے کیوں ناقابل قبول ہو جاتا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ جب ہم گھڑی کا معائنہ کرتے ہیں تو ہمیں فوراً یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس کے مختلف پرزے ایک خاص ترتیب، خاص تناسب اور خاص ساخت میں جوڑے گئے ہیں۔ یہ ترتیب اس لیے رکھی گئی ہے کہ گھڑی میں حرکت پیدا ہو اور یہ حرکت وقت بتانے کے کام آئے۔ اگر پرزوں کی جسامت، ساخت یا ترتیب کچھ بھی بدل دی جائے تو یا تو گھڑی چلے گی ہی نہیں یا وقت نہیں بتا پائے گی۔ یعنی یہ ایک ایسا میکانزم ہے جس کا ایک واضح مقصد ہے، اور یہ مقصد ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ گھڑی کو کسی نے بنایا ہے، کوئی کاریگر یا کاریگر حضرات جنہوں نے اس کا ڈیزائن سوچا، اس کی ساخت کو سمجھا اور اسے ایک طے شدہ مقصد کے تحت تیار کیا۔ پہلی کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح ہم ایک گھڑی کو دیکھ کر کسی ذہین تخلیق کار کی موجودگی فرض کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں فطرت کے نظام سے بھی ایک عظیم اور ذی شعور تخلیق کار کی موجودگی فرض کرنی چاہیے۔ وہ لکھتا ہے، گھڑی میں ہمیں جتنے شواہد ترتیب اور مقصدیت کے نظر آتے ہیں وہ تمام تر شواہد ہمیں قدرت کے نظام میں بھی نظر آتے ہیں، بلکہ ان سے کہیں زیادہ، اور اتنے زیادہ کہ ان کا کوئی حتمی شمار ممکن نہیں۔ اس دلیل کا خاکہ کچھ یوں بنتا ہے، انسانی ساختہ اشیاء جیسے گھڑی ایک ذہین منصوبہ بندی کا نتیجہ ہوتی ہیں، یعنی ان میں مقصد جھلکتا ہے۔ فطرت میں بھی ویسی ہی ترتیب اور مقصدیت پائی جاتی ہے جیسی انسانی اشیاء میں، لہٰذا فطرت بھی شاید ایک ذہین ڈیزائنر کی پیدا کردہ ہے، لیکن فطرت انسانی اشیاء کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیچیدہ، وسیع اور ہماگیر ہے۔ نتیجتاً غالب امکان یہی بنتا ہے کہ کائنات کا کوئی نہایت طاقتور اور انتہائی ذہین خالق موجود ہے جس نے اسے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ بات نہایت دلچسپ ہے کہ ولیم پیلی کا یہ مشہور استدلال اس وقت تنقید کا نشانہ بن چکا تھا جب اس نے اسے ابھی قلم بند بھی نہیں کیا تھا۔ ڈیوڈ ہیوم نے اپنی مشہور کتاب ڈائیلاگز کنسرننگ نیچرل ریلیجن میں، جو ان کی وفات کے بعد 1979 میں یعنی پیلی کے کتاب سے 23 سال پہلے شائع ہوئی تھی، اس استدلال پر بھرپور تنقید کی۔ بظاہر پیلی کو اس کتاب کا علم نہیں تھا۔ اس مکالماتی تنصیف میں ڈیوڈ ہیوم نے 3 کرداروں کو پیش کیا تھا، جس میں کلینٹیز نامی فطری الہیات کا ایک نمائندہ، روایتی مذہبی مواقف رکھنے والے ڈیمیا، اور شک اور تنقید کرنے والے فائلوں کے ساتھ مکالمے میں مشغول ہے۔ ان مکالمات میں زیادہ تر عقلی و منطقی اعتراضات فائلوں کی جانب سے آتے ہیں۔ اس کتاب میں ڈیوڈ ہیوم فائلوں کے ذریعے اس استدلال پر، جو کہ پیلی نے اس کتاب کے چھپنے کے کئی عرصے بعد اٹھائی تھی، کئی زاویوں سے اعتراض اٹھاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ کائنات انسانی تخلیقات سے اتنی مماثلت نہیں رکھتی کہ ان دونوں کے اسباب و علل کو یکساں تصور کیا جا سکے۔ فائلو کلینٹیز سے سوال کرتا ہے، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ تمہاری معمول کی حکمت و متانت برقرار رہی ہے جب تم نے مکانات، جہاز، فرنیچر اور مشینوں کو کائنات کے ساتھ تقابل میں لا کھڑا کیا ہے، اور ان کے کچھ مماثل پہلوؤں کی بنیاد پر ان کی بناوٹ کے اسباب میں بھی مماثلت کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا کوئی نتیجہ جسے ہم جزوں کی بنیاد پر کلیت تک لے جائیں عقلی طور پر درست کہلا سکتا ہے؟ کیا ایک بال کے اگنے کا مشاہدہ کر کے ہم انسان کے وجود میں آنے کے بارے میں کچھ جان سکتے ہیں؟ ہیوم یہاں اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہم جزوی مشاہدات سے کلی نتائج نہیں نکال سکتے، جیسا کہ اس نے بال کی مثال دی تھی، لیکن کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ فرض کریں میں نیو یارک کی پہاڑیوں، اٹھا کی پہاڑیوں، برازیل اور کانگو کے بارانی جنگلات، روس کی جھیل بیکال اور نیوزی لینڈ کے درختوں پر موجود پتوں کا مشاہدہ کرتا ہوں اور ہر جگہ مجھے سبز پتے نظر آتے ہیں۔ کیا اس مشاہدے کی بنا پر میں یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ باقی دنیا کے درختوں پر بھی غالباً سبز پتے ہی ہوتے ہیں؟ اس دلیل میں مسئلہ یہ نہیں کہ استقراء ہمیشہ باطل ہوتا ہے، بلکہ طے یہ کرنا ہے کہ وہ کون سے شرائط ہیں جن کو پورا کر کے جزوی مشاہدات سے کلی نتیجہ نکالنا درست ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اگر ہمارے پاس بہت کم مشاہدات ہوں تو ہمارا استدلال کمزور ہوگا،
جیسا کہ اگر میں صرف ایک یا دو درختوں کے پتوں کو دیکھ کر یہ دلیل قائم کروں کہ تمام درختوں کے پتے سبز یا پیلے ہوتے ہیں، لیکن اگر وقت کے ساتھ تصدیق شدہ شواہد بڑھتے جائیں اور زیادہ ہو جائیں تو ہمارا استدلال قوی تر ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم کافی سارے درختوں اور جنگل دیکھ کر یہ رائے قائم کریں تو تاہم جب تک کافی شواہد موجود نہ ہوں، کسی بڑے نتیجے پر پہنچنا دانشمندانہ نہیں ہوگا۔ ہیوم کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا کائناتی نمونہ موجود نہیں، اس لیے ہم اس کائنات کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی شعوری تخلیق کا نتیجہ ہے یا خود بخود ارتقا پذیر ہوئی۔ جیسا کہ فلسفی چارلس سینڈرز پیئرس نے کہا تھا، کائناتی پلوں کی طرح کثرت سے موجود نہیں ہوتی۔ یوں چونکہ ہمارے پاس صرف ایک کائنات ہے، اس لیے ہمارے پاس کوئی موازنہ کرنے والا معیار ہی نہیں۔ اس اعتراض کے جواب میں نہ صرف پہلی بلکہ ہیوم کی کتاب کے کردار کلینٹیز کی بھی یہ رائے ہے کہ اگر ہمیں فطرت میں کسی ایک بھی واضح مثال سے کسی مقصد کا ثبوت مل جائے تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ شاید کوئی باشعور خالق موجود ہے۔ ان کے نزدیک انسانی آنکھ اس مقصدیت کی ایک روشن مثال ہے۔ کلینٹیز کہتا ہے، آنکھ کا مشاہدہ کرو، اس کا تجزیہ کرو، اس کی ساخت اور ترتیب کا جائزہ لو اور بتاؤ کیا تمہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ کسی بنانے والے کا شعوری کام ہے، اتنا ہی یقینی جتنا کہ کوئی محسوساتی تجربہ ہو۔ ہیوم اس طرز استدلال کو مسترد کرتا ہے کیونکہ یہ اس بنیادی اعتراض کو نظر انداز کرتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسری کائنات نہیں جس سے موازنہ کیا جا سکے۔ اب تھیسٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیوم مثال کے اصول کو سمجھ نہیں پایا۔ استدلال مشابہت یا آرگیومنٹ فرام انالوجی تب معتبر ہوتا ہے جب موازنہ کردہ اشیاء میں کافی مماثلت ہو۔ مثلاً اگر میں ٹویوٹا کمپنی کی کسی کار کو خریدنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور مجھے یا میرے جاننے والے نے پہلے اسی طرح کی کار لی تھی جو بہت اچھی چلی تھی، تو میں یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں کہ غالباً یہ نئی کار بھی اچھی ہوگی۔ یا فرض کریں کہ میں نے ایک کھمبی یا مشروم زمین سے نکال لی ہے اور یہ اپنی رنگت، ساخت اور شکل سے 3 اور قسم کے کھمبیوں سے مماثلت رکھتی ہے جو کھانے کے قابل ہیں، تو میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ غالباً یہ بھی کھانے کے قابل ہوگی۔ اسی طرح چونکہ یہ دنیاوی انسانی مشینوں جیسی ہے، اس لیے اس میں بھی غالباً کسی باشعور خالق کی موجودگی ہوگی۔ لیکن ہیوم کہتا ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ کائنات واقعی انسانی مشینوں سے مشابہت رکھتی ہے تو پھر خدا کو بھی محدود یا متناہی ماننا پڑے گا۔ یہ انسانوں کے لیے مخصوص صفات کو خدا کی طرف سے منسوب کرنے کی غلطی ہے جسے اینتھروپومورفسزم کہا جاتا ہے۔ فائلو کلینٹیز سے سوال کرتا ہے، دیکھو کلینٹیز، اب غور کرو کہ تمہارے استدلال کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تم اس طریقہ کار سے خدا کی لامحدود صفات کا انکار کر دیتے ہو، کیونکہ جس قدر کائنات محدود ہے خالق بھی اسی قدر محدود ہوگا۔ اگر سبب یا کاز محدود ہے تو نتیجہ یا ایفیکٹ بھی محدود ہی ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس کے برعکس یہ کہیں کہ خدا لامحدود ہے اور کائنات اس سے یکسر مختلف اور بہت کمتر ہے، تو پھر استدلال مشابہت ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بنیادی مماثلت باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ ہمارے پاس 2 اختیارات بچتے ہیں۔ اس دلیل پر بحث ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ جو 2 اختیارات ہیں اور ان کے علاوہ بھی باقی جو دلائل ہیں، ان کا جائزہ ہم اگلے ویڈیو میں لیں گے۔